أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر بہت سارے انعامات آج فرمائے۔ ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، تو ظاہر ہے جمعے کے دن فجر کی نماز بہت فضیلت والی ہے۔ من صلی صلاۃ الفجر فإنہ فی ذمۃ اللہ عز وجل، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ویسے جمعے کے دن سورۃ السجدہ، سورۃ الدہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو امام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ پوری 2 سورتیں پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت میں۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ائمہ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، تو ہو تو جاتا ہے لیکن سنت پوری نہیں ہوتی۔ پھر جمعے کی نماز بھی آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد پھر اس مجلس میں ہیں، یہ بھی خیر ہے۔ اللہ ایک بھلائی کرنے والے کو اور ایک بھلائی کی توفیق دیتا ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھے ہوں۔ ہاں، ہم میں سے ہیں، کچھ لوگ ہیں انشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں چاشت کی نماز کہہ لیں، اشراق کی نماز کہہ لیں، اوابین کی نماز کہہ لیں۔ ٹائم بدلتا ہے تو نماز کا نام بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا مت بھولو۔ اگر تم پڑھ سکتے ہو تو سورج نکلنے کے فوری بعد تو نہیں پڑھیں گے، سن رائز کے 15 منٹس کے بعد یا 20 منٹس کے بعد اشراق، یا اور دیر کر کے پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز، یا بہرحال ٹائم کے لحاظ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شام تک جو بھی مصیبتیں، حزن و ملال، رنج و غم تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو، میری پریشانیوں کو دور کریں گے جب ہم وہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کتنا اچھا سودا ہے، بہرکیف۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نعمت ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے اس درس میں جیسے آپ نے موضوع پڑھا ہوگا، ٹاپک دیکھا ہوگا کہ 10 ریزن، اسباب جو آدمی کو گناہوں سے دور رہنے، گناہوں سے صبر کرنے میں ساتھ دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، الصبر عن المعصیہ، عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا کیسے ہے؟ نیند میں سے ہوشیار ہو کہ فجر سے پہلے نیند، زبردست نیند آتی ہے، پھر بھی بستر چھوڑ کے آپ اٹھ جاتے ہیں، پھر آنکھیں مل کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا لیتے ہیں اور پھر مسجد تک چل کر آتے ہیں اور پھر امام صاحب لمبی قرات فجر میں کرتے ہیں، آپ بس نماز میں ٹھہرے ہیں، تو یہ صبر ہے، آپ کا صبر ہے۔ کس کے لیے صبر ہے؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے صبر ہے۔ اور ایک صبر ہے گناہوں کے لیے۔ دو لوگ ہیں، ایک آدمی ہے جس کی شریعت میں سود حرام نہیں، وڈی حرام نہیں، انٹرسٹ حرام نہیں۔ آپ ہیں، آپ کی شریعت میں انٹرسٹ حرام ہے، اس نے سود پہ، انٹرسٹ پہ بڑھیا گاڑی لیا ہوا ہے، بہت بڑا بنگلہ لیا ہوا ہے اور خوب مزے کے کھاتا ہے، لیکن آپ سود سے بچ کر صبر کرتے ہیں، روکھا سوکھا کھاتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اس غربت پر اور افلاس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر کس پر ہے؟ معصیت پر، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی صبر، گناہ سے بچتے ہوئے بھی صبر۔ اچھا، ہمارے حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں، حافظ فیصل صاحب سے، یہ دونوں میں بیٹر کون ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا یہ بیٹر ہے یا عبادت میں صبر کرنا یہ بیٹر ہے؟ حافظ فیصل صاحب عبادت میں، اچھا فیصل صاحب بولتے ہیں عبادت میں۔ اب ہارون صاحب، تھا میں نے سنا ہی نہیں، اچھا ادریس صاحب بولیں گے، بولیے ادریس بھائی۔ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے جو کہا آپ کو سمجھ میں آیا؟ کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، سوال سیدھا ہے، عبادت میں جو صبر کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا گناہ، بے حجابی، بے پردگی ایک گناہ ہے؟ ایک لڑکی، ایک عورت حجاب میں، گرمی میں، مارچ کے مہینے میں دھوپ میں صبر کرتی ہے، برقعے میں بڑی گرمی ہوتی ہے، کس پر صبر کرتی ہے؟ وہ اس بے حجابی کے گناہ سے بچنے پر صبر کرتی ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے، جوان ہو چکا ہے، اسے معلوم ہے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس سے دور رہتا ہوا صبر کرتا ہے، تو اپنی عفت کو بچانے کے لیے صبر کرتا ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے؟ تو یہی علماء یہ کہتے ہیں کہ عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا، گناہوں سے صبر کرنا، یہ بہت بڑی عظیمت کا کام ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس عورت نے جب گناہ کی دعوت دی تو کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو گناہوں سے بچنا بہت بڑا کام ہے، خاص کر ایسے زمانے میں جب میں اور آپ بے پردہ جسم دیکھ رہے ہیں اور عجیب طرح کا لباس لوگ پہنتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو میوزک کی دھن سنائی دینے لگتی ہے، گانے بجانے، ڈانس، یہ ساری چیزیں اور گندگیوں کا تلاطم مارتا ہوا سمندر، عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے، کون کس سے گلے مل رہا ہے یہ بھی تمیز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی بیوی ہے کسی سے گلے مل رہی اور شوہر خوش ہو رہا ہے، اوہ واہ اچھا کیا تم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو غیرت کے تانے والے اکھڑ گئے، غیرت کا دامن تار تار ہو گیا۔ ہاں، تو نہ تو مرد میں غیرت ہے نہ عورت میں حیا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر آپ صبر کرتے ہیں، آپ گناہوں پر صبر کرتے ہیں،
اپنے آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں اور دل میں اس برائی کے تعلق سے برا جانتے ہیں تو آپ صاحب کمال ہیں، آپ صاحب کمال ہیں، آپ صدیقین میں ہیں، شہداء میں ہیں، صالحین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا جب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ صبر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہرکیف انہی باتوں کو ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو 10 منٹ تو ہمارے تمہید ہی میں گزر گئے، تو پریفیس یعنی تمہید سمجھاتے سمجھاتے ہمارے 10 منٹ گزر گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جو ہمارا جو ٹاپک ہم نے لیا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین یا دوسری کتابوں میں بتایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اسباب، گناہوں سے بچنے اور اس پر صبر کرنے کے جو اسباب ہیں وہ 10 قسم کے ہیں، اور اس 10 قسم کو آپ اپنائیں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اس سے پہلے ایک اچھی چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ قال رحمہ اللہ فی مدارج السالکین فصل فی الاسباب الجالبۃ للمحبہ والموجبۃ لہا وہی 10۔ اس سے پہلے شیخ نے ایک اچھی بات ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے میرا اور آپ کا دل لبریز ہو جائے، اتنا دل میں اللہ کی محبت آ جائے کہ تراویح میں کھڑا ہونا میرے لیے آسان ہو، روزے کی مشقتیں میرے اور آپ کے لیے آسان ہو، قرآن کی تلاوت میرے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ سے ہم محبت کریں گے۔ کیوں؟ میں سامنے اللہ کے کھڑا ہوں، کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہوں، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، سارے کام بندہ میرے لیے کرتا ہے لیکن روزہ خاص کر میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا ریوارڈ میں دوں گا۔ یہ اخلاص ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ 10 باتیں کیسے میں اور آپ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سموئیں، اس کے لیے اللہ کی محبت بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشان نہیں ہے، دل کا نشان، دعوے، وہ تیر، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ آپ اور ہم صحیح معنی میں اللہ کے عابد ہیں تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ کیسے؟ شیخ نے لکھا احدھا، نمبر 1 کیسے اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی؟ قراءۃ القرآن بالتدبر، آپ قرآن کو پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ تدبر کے ساتھ۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کے ساتھ، وہ سپر فاسٹ ایکسپریس میں ویسے نہیں، بلا کے ویسے نہیں، غور و فکر کے ساتھ۔ وَالتَّفَهُّمِ لِمَعَانِي وَمَا أُرِيدُ بِهِ، اس کے معانی کو سمجھیں، اللہ اس آیت کو بیان کر کے کیا بولنا چاہتے ہیں اسے سمجھیں۔ كَتَدَبُّرِ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشْرَحُهُ، جیسے کوئی بندہ کوئی خط پڑھتا ہے، کسی نے آپ کو خط دیا، ارے اس کا کیا مطلب رہے گا، کیا بولنا چاہ رہا ہے، وہ 1 سے 2-3 بار پیراگراف پڑھتا ہے، اس سینٹنس کو بار بار دہراتا ہے، اس میں کوئی نہیں سمجھ میں آنے والی غموض تو نہیں ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو ہم ایسے ہی پڑھیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن غور و فکر کی کتاب ہے، وہ طاقچوں میں سجانے، قسمیں کھانے، گھر کی زینت بنانے، گھر کی برکت کے لیے نہیں، اس کی تلاوت برکت ہے۔ تو پہلی چیز، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے۔ نمبر 2 التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میری قربت کا ایک ہی راستہ ہے، طرف یعنی وہ چیزیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، فرض کی ادائیگی کو آدمی بجا لاتا ہے، فرائض کو بجا لاتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے
اللہ نے جو چیزیں فرض کے طور پر عائد کی ہیں اسے بجا لانا ہے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے، اس کے بعد نوافل ہے۔ تو نمبر 2 اللہ سے محبت، اللہ کے قریبی بننے کے لیے فرائض کی پابندی ہے۔ نمبر 3 دوام ذکر، اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہاتھ میں ہو کیا ہو، ضروری ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بتانا ضروری نہیں کہ آپ تسبیح گھما رہے ہیں، ضروری نہیں۔ دوام ذکر علی کل حال باللسان والقلب والعمل، کیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ زبان سے، دل سے، حالت سے۔ آپ کی حالت بھی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ، آپ اللہ کا جتنا ذکر کرتے ہیں اتنا پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سمپل چیز آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، ایک آدمی کو کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ اس سے باتیں کریں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کا ذکر ضرور لائے گا، ہمارے ایسے فلاں صاحب ایسے، اس لیے کہ اسے محبت ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کی زبان سے، آپ کے اور میرے دل سے، آپ کے میرے الفاظ اس کی ترجمانی کریں گے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ نے کیا کرم کیا ہے، اللہ کا کیسا کرم ہے، اللہ کیسا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا عجب شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیسے کارنامے ہیں، اللہ کی یہ کائنات کیسے ہے۔ ہمیشہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ جس طرح اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، کچھ لوگ اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا بھی کرتے معلوم، ہمیں اللہ کے بندے اللہ 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 بولیں گے، بعد میں معلوم ہے انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ارے اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیا، اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں، ان کو تو ہمیں نہیں کر سکتے، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ ویسے بندے کو بھی ہدایت دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 ایثار محابہ علی محابک عند غلبات الہوی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی خواہشات نفس آ جائیں، ایک طرف اللہ کی محبت آ جائے تو آپ اپنے خواہشات نفس کو مٹا دیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو جیسے اللہ نے بولا ہے ویسے آپ گنائیں، ان ناموں کی تعویل نہ کریں جیسے معطلہ نے، جہمیہ نے، بہت سارے لوگوں نے تعویل کیا۔ بہرکیف اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ تو کہا کہ مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ و نعمہ الباطنہ والظاہرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کی انعامات کو دیکھیں۔ میں کبھی کہتا ہوں اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا، نہیں کتنی مشکلوں سے اللہ نے ہم کو زندہ رکھا۔ کووڈ کا پہلا زمانہ دیکھا، کووڈ کا دوسرا زمانہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ رکھا صرف اس رمضان کے لیے، جو رمضان آپ کے پاس آ رہا ہے، IPL کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہم کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے رکھا ہے، IPL دیکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ لیکن جاہل نادان قوم کو کیا کہیں، اگر وہ اس رمضان کا اگر غلط استعمال کرتی ہے، سمجھتی نہیں ہے کہ یہ زندگی، یہ حیات کیوں ملی ہے جبکہ ہم نے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ قبرستان میں قبریں خالی نہیں تھی، انتظار کرنا پڑا میتوں کو کہ ٹھہرو جب تک ہم گڑھا کھود لیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے، اس لیے زندہ رکھا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو میں نے میرے اسٹیٹس میں ایک عربی شعر میں نے صبح لکھا تھا، اگر تم نعمتوں میں ہو فرعیہا، عربی شاعر کہتا ہے کہ اس نعمت کا لحاظ کرو، اگر اللہ نے کوئی نعمت تم کو دی ہے تو اس نعمت کو سنبھال کے رکھو۔ فَإِنَّ الْمَعَاصِي تَزِيلُ النِّعَمْ،
گناہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. جیسے جیسے آپ سے مجھ سے گناہ ہوگا ہماری نعمتیں ہم سے کیا ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے زندگی کی نعمت، اسے ہم سنبھال کے رکھیں. اسی طرح کہا وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِهَا انکسار القلب بِكُلِّيَتِهِ بین يَدِ اللَّهِ تَعَالَى کہ آدمی اپنے اندر منکسر المزاج رہے ہمیشہ. آپ یہ سمجھیں کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم اسی لیے ہم بار بار سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ہم متواضع انسان بنیں، ہمارے اندر تکبر، نخوت، بڑائی، شر پسندی، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اسی طرح ایک اور چیز شیخ نے ہاں لکھا الخلوۃ بہ وقت النزول الہی لمناجاتہ وتلاوۃ کلامہ. آپ کے 24 آورس کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں تھوڑا اللہ کے ساتھ خلوت میں رہیے. خلوت کا کیا مطلب ہے؟ پرائیویسی. تھوڑا آپ ٹائم کیا نکالیں؟ اللہ کے ساتھ نکالیں. آج کا زمانہ فیس بک، یہ سارا زمانہ ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو کدھر آ جاتا ہے؟ کچھ لوگ اپنا سارا بیڈ روم بھی لا کے اس میں ڈال دیے. کس میں؟ وہ فیس بک میں. کیسا نیند سے اٹھتے ہیں، کیسا منہ دھوتے ہیں. پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ رہا؟ اللہ کو آپ نے کیا دیا؟ کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں. وہ تو ایک کھلی کتاب ہے، لوگ ساری آپ کی زندگی پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت رکھیے، اللہ سے گڑ گڑ. وہی بات شیخ نے لکھا بین ید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو. ولیس فی التعبیر عن هذا المعنى. اس کے بعد کہتے ہیں والوقوف بالقلب والتعدب بأدب العبودیۃ بین یدیہ. اور کہا کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے استغفار بھی کریں، توبہ کریں. ایک اور چیز شیخ نے لکھا اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے ضروری ہے مجالسۃ المحبین الصادقین. مجالسۃ المحبین الصادقین. آپ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آگ اور چنگاریاں ملیں گی. عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو عطر کی خوشبو ملے گی. تو آپ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. والتقاط اطایب ثمرات کلامہم. تو کہا کہ آپ بزرگوں کی، مطلب اچھے لوگوں کی صحبت. بزرگوں کا مطلب یہ نہیں چاہے لوگ بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے ویسے. اچھے صالح نیک لوگ جو صحیح العقیدہ ہوں ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. اس کے بعد شیخ نے ایک 10ویں چیز یہاں بتائی ہے مباعدۃ کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ عز وجل. ہر وہ چیز جو آپ کے دل اور اللہ کے بیچ میں آڑے آتی ہو اس سے آپ دور ہو جائیں. کوئی بھی چیز جو آپ کے دل کو اللہ سے دور کرتی ہے تو اسے کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں، اس سے دور ہو جائیں. تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. بڑا مشکل کام ہے. آج کے زمانے میں سکون سے آپ ایک 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. 5 منٹ قرآن پڑھیں گے تو 50 بار موبائل دیکھیں گے. نہیں دیکھتے بیٹا، دیکھتے نہیں. ہم لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے. ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے تو ہر 2 رکعت کے بیچ میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ادھر، کون جیتا کون ہارا بول کے. تو شاید یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. سبحان اللہ. تو پھر ہمارے عقیدے، ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاص، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ تو یہ تو تھی باتیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے کہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ہیں عشریات ابن القیم رحمہ اللہ، 10 اسباب تعین علی الصبر عن المعصیہ. شیخ نے 10 اسباب بتائے ہیں جس پر عمل کر کے آدمی گناہوں کے نہ کرنے پر صبر کر سکتا ہے، اس کی دل کو ہمت مل سکتی ہے. تو تھوڑا مشکل ہے لیکن میں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آسان ہے. اللہم لا سہل، کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا.
اللہ آسان وہی ہے جو تو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا ادلکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں، الا ادلکم کنز من کنوز تحت العرش، ایک ایسے خزانے کے بارے میں جو اللہ کے عرش کے نیچے سے ہے، وہ خزانہ۔ اب صحابہ کیا بولیں گے؟ کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے نا، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا خزانہ ہے۔ بولا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ دن میں کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے اس لفظ کو بھی کیا کر لیا، کیا تو بھی غلط چیز دیکھے تو پڑھنا، ایسا کیا ایسا کیا لا حول ولا قوت؟ ارے تو ایک دعا ہے، عرش کے نیچے کی دعا ہے، خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول، یا اللہ گناہوں سے باز رہنے کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تو نہ روک دے، ولا قوت، یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے جب تک کہ تو توفیق نہ دے دے، الا باللہ۔ ماشاءاللہ، کتنے اچھی بات، آپ بار بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ بار بار اٹھتے بیٹھتے، ہم نے اکثر سعودیوں کو دیکھا نہیں، بار بار کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پہلی بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے سید الاستغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا سید الاستغفار کیا ہے؟ دعا پڑھیے، سبحانک اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور اس میں ایک لفظ ہے نا، کیا لفظ ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان اسباب میں سے کئی ریزنز ہیں کہ ہم گناہوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جو وقت ہمارے پاس ہے میں صرف اسباب گناؤں گا، آپ اس کو غور سے سنیں۔ پہلی چیز، نمبر 1، پہلا سبب بتایا علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها۔ سب سے پہلے آپ کو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز گناہ ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ چیز کیا ہے؟ گناہ ہے، تبھی تو ہم بچیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیسے؟ ایک مثال شیخ نے دیا، کما یحمل والد الشفیق ولدہ عما یضرہ، جیسے ایک مشفق باپ اپنے بچے کو منع کرتا ہے، دیکھو بیٹا وہ نہیں کرنا، اچھا کام نہیں، تو بچہ کیا سمجھے میرا باپ جب منع کر رہا ہے تو ضرور اس میں کیا ہے؟ قباحت ہے۔ نیک اولاد کیا بولے گا؟ باپ کی بات مان لے گا۔ اگر اولاد زیادہ نکلی ہوئی اولاد ہے، تمہیں پہلے زمانے کے آدمی تم نہ کیا مانو، ایسی بولتی بچے، ہمارے بچے کیا بولتے ہیں آج؟ میں سب پرانے زمانے کے لوگ، لیٹسٹ زمانے میں تم لوگ سب چلیں گے نہیں، ایسا کیا ہوتا؟ تو شیخ نے وہی مثال دیا، کما یحمل والد الشفیق ولدہ عما یضرہ وہذا السبب یحمل العاقل علی ترکها، گرچہ کہ اس گناہ پر کوئی عذاب نہ ہو لیکن آدمی گناہ کو جان لیتا ہے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو شیخ نے لکھا کہ گناہ، کسی بھی برے کام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام کیا ہے؟ برا ہے، یہ کام برا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، تو ہم ضرور اس گناہ سے کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے، اور وہ بتانے کی ذمہ داری علماء کی ہے، دانشوروں کی ہے، واعظین کی ہے، خطباء کی ہے کہ قوم کو بتائیں۔ اگر ہم بتائے ہوتے
تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ بڑے بڑے زنجیریں اور گلے میں بڑے بڑے تعویذیں اور وہ عورتوں جیسے بال، کان میں وہ بالیاں نوجوانوں کے، یہ سب نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ نمبر 2، شیخ نے لکھا الحیاء من اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، اللہ سے شرم کریں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ سے آدمی کو شرم آنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ بِمَرَئٍ مِّنْهُ وَمَسْمَعٍ، اللہ کے دیکھتے ہوئے وہ بندہ پاپ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتے ہوئے وہ بندہ پاپ کر رہا ہے۔ وَكَانَ حَيًّا اسْتَحْيَا مِن رَبِّهِ أَن يَتَعَرَّضَ لِمَسَاقِطِهِ، تو اگر وہ شرم کرنے والا ہوتا تو وہ احتیاط کرتا کہ اللہ بھلے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کیسے ایسے پاپ کروں، اللہ کے سامنے میں کیسے پاپ کرنے کی جرأت کروں؟ کل حشر میں میری ماں ہوگی، میری بہن ہوگی، میری بیوی ہوگی جو مجھے اللہ کا ولی سمجھتی تھی، وہ میرے بچے ہوں گے جو مجھے اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے تھے، ان تمام کے سامنے مجھے بولا جائے گا کہ شیخ صاحب فلاں دن فلاں وقت آپ نے یہ گناہ کیا، تو میری حالت کیا ہوگی؟ کیا شیخ، کیا جذبہ ہے؟ ہماری حالت کیا ہوگی؟ ویسے تو ہمارے سارے گھر والے ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ سفید پوش سمجھتے ہیں، اوپر سے سفید ہے تو اندر سے بھی کیا رہیں گے اکرم؟ سفید رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے دیکھتے ہوئے، اللہ کے سنتے ہوئے جو سمیع ہے، بصیر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دل کی یعلم خائنۃ الاعین، جو نگاہوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو جو دل چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ غلطی ہے، اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ ارے اللہ کے سامنے میں کیسے گناہ کروں؟ لوگ دیکھیں گے کوئی بات نہیں، اللہ دیکھے گا تو معاملہ، اللہ دیکھتا ہی، اللہ کے دیکھے بنا ہم کہاں جائیں گے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، فضائیں اللہ کی، اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ نمبر 3، مراعات نعمہ علیک و احسانہ الیک، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں، کیا ان نعمتوں کا بدلہ گناہوں سے دو گے؟ اللہ تم کو کھلاتا ہے تو کیا نمک حرامی کرو گے؟ مراعات نعمہ علیک و احسانہ الیک فإن الذنوب تزیل النعم، گناہ نعمتوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری آج کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سنگل بیڈ روم گھر میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے پاس 200 300 آدمی کام کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے آزمایا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں گناہ نعمتوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فما اذنب عبد ذنبا الا زالت عنہ نعمت اللہ بحسب ذلك الذنب، بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے حساب سے اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ ایک گناہ کرے، یہ ایک نعمت چھن گئی، 2 گناہ کرے 2 نعمت چھن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوشیار رہیں۔ فَإِن تَابَ وَرَاجَعَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهَا، پھر وہ فوراً توبہ کرتا ہے تو اللہ وہ نعمت اسے دے دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَرَّ لَمْ تَرْجَعْ إِلَيْهِ، اور اگر وہ گناہوں پر مصر رہتا ہے تو وہ نعمت اسے لوٹائی نہیں جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَزَالُ الذُّنُوبُ تَزِيلُ عَنْهُ نِعْمَةً حَتَّى تَسْلُبُهُ النِّعَمَ كُلَّهَ، آدمی گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، اللہ ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں۔ وَأَعْظَمُ النِّعَمِ، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو ہم کو ملی ہے؟ کیا نعمت ہے؟
ایمان کون بولے؟ بارک اللہ فیک. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دیکھیے وذنب الزنا، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن زنا گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے. والسرقہ، چوری گناہ ہے. وشرب الخمر، شراب پینا یہ گناہ ہے. وانتہاب النہبہ، رابری یہ گناہ ہے. یزیلها ویسلبها، یہ ساری چیزیں ایمان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں، کلاپس کر دیتی ہیں. ان گناہوں سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے اذنبت ذنبا، قال بعض السلف، بعض سلف فرماتے ہیں اذنبت ذنبا فحرمت قیام اللیل سنہ، میں نے ایک گناہ کیا تو 1 سال تک تہجد نہیں پڑھ سکا. سن رہے ہیں ادریس بھائی؟ ایک گناہ مجھ سے ہوا، اللہ نے مجھے ایسا کر دیا کہ 1 سال تک میں تہجد پڑھنے کے قابل نہیں رہا، صرف ایک گناہ پر. وقال آخر، کسی نے کہا اذنبت ذنبا فحرمت فہم القرآن، یہ غلطی میرے سے ایسی ہوئی، یہ گناہ ہوا کہ قرآن میرے سمجھ سے باہر ہو گیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، اگر اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھو. ایمان ایک نعمت ہے، ماں باپ ایک نعمت ہے، توحید ایک نعمت ہے، اسے سنبھال کے رکھو. تو کہتے ہیں کہ فإن المعاصی نار النعم، گناہ نعمتوں کی آگ ہے، گناہ نعمتوں کو جلا دیتی ہے. تأکلها كما تأکل النار الحطب، گناہ نعمتوں کو ویسے خاک کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہوئی 3 باتیں ہوئی، نہیں 3 باتیں ہمارے ساتھ ہوئیں کہ نعمتوں انعامات کا لحاظ کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے. چوتھی بات شیخ لکھتے ہیں خوف اللہ، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. وخشیت عقابہ، اللہ کی سزا سے آدمی کو بچنا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث بتلائی کہ پہاڑ کی چوٹی پر، ماؤنٹن کا جو اونچا حصہ ہے، وہاں ایک چرواہا نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے، نماز پڑھ دیتا ہے. تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ تارے میرے ڈر سے اس نے یہ کام کیا ہے. وہاں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا صاحب نماز پڑھے؟ جیسے کووڈ کے زمانے میں ہم گھروں میں نماز پڑھتے تھے، کچھ پوچھنے والا نہیں تھا، کچھ پڑھتے تھے، کچھ اللہ رحم فرمائے. تو بالکل، لیکن وہ پہاڑ کی چوٹی پر علی شظیۃ الجبل پڑھتا ہے تو اللہ ویسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے ڈر اور اس کا احساس ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں وَهَذَا السَّبَبْ، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہوتا ہے، یقوی بالعلم والیقین، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی جتنی پہچان آپ کو ہے اس حساب سے اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوتا ہے. اللہ کو آپ جتنا پہچانیں گے، اللہ کے ناموں میں سے آپ دیکھیں گے اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے. یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے تو اللہ کے بارے میں آپ کا نالج جتنا ہوگا، اللہ سے آپ اتنا ڈریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندے ہیں. کون؟ بندوں میں سے علماء ہیں، عالم لوگ ہیں جو سب سے زیادہ. حقیقت میں ایسا عالم جو توحید کے مدرسے میں پڑھا ہو، ایسا عالم جو موحد ہو. عالم تو بہت ہیں، آج عالم لوگ بہت ہیں،
وہی عالم کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ جاؤ، وہاں تمہیں مکتی مل جائے گی، وہاں تم کو بچے مل جائیں گے، وہاں نظر چڑھاؤ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں، جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال بعض السلف کفا بخشیۃ اللہ علما والاغترار باللہ جہلا، عالم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، جاہل اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دھوکے میں رہتا ہے۔ نہیں، جاہل ایسا لفظ ہے، جاہل کو بھی آپ جاہل کہیں گے تو غصہ آ جائے گا، نہیں میں کیسا جاہل، ارے جاہل ہے لیکن جہالت وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو لیکن جہالت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کو آدمی پہچان نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز گناہوں سے بچنے کے لیے شیخ نے لکھا محبت اللہ، جیسے میں نے شروع میں بتایا اللہ کی محبت، اللہ کی محبت وہی اقوی الاسباب فی الصبر عن مخالفتہ ومعاصیہ، یہ سب سے بڑا سبب ہے جس پر عمل کر کے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، تھوڑا کام ہو جاتا ہے، ارے میرے ماں باپ کو یہ چیز پسند نہیں، میرے فلاں دوست کو یہ چیز پسند نہیں، میں ایسا، تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فَإِنَّ الْمُحَبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی خواہشوں کا خیال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں، ارے کیوں بھئی تمہارے شادی میں بینڈ بجایا گیا، کیا بولتے ہیں فیصل اس کو، نہیں کیا ڈی جے کیا، نہیں ہمارا ایک دوست ہے کہتے ہیں ماروڑی، اسے پسند کرتے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں، اس کی خواہش پوری کرے سو، انہیں ناچو بولے تو انہیں کیا کرے سو، ناچے سو۔ اللہ کی خواہش کیا ہو جانا، اللہ کی پسند کیا ہو جانا، اس کا کون خیال رکھے؟ یہ فحش، یہ عریانیت، یہ بے حیائی، نہیں ہمارے بچے کے تھوڑے فرینڈس ہیں، آج ایک دن اتنا، شادی میں اتنا، نہ پورے نہیں، اللہ اکبر۔ تو بچوں کی خواہشیں، نوجوان کی خواہش، نوشہ کی خواہش، جہاں دین کا جنازہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی دین کی حرمت کی پامال ہو جائے تو پھر اس کے کیا کہنے، اور پھر الٹا اللہ کی محبت کے دعوے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کہا وفی هذا قال عمر نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصه، یعنی انه لو لم یخف من اللہ لکان فی قلبه محبت اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ وہ ایسے آدمی ہیں اگر اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہ ہو تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ سے ڈر کر نافرمانی نہیں کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو تب بھی وہ نافرمانی نہیں کریں گے کہ وَإِجْلَالِ مَا يَمْنَعُهُ مِن مَعْصِيَتِهِ، اللہ تعالیٰ کا وہ جلال، وہ چیز جو ان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہے، میں نے اسے مختصر کیا ہے۔ اسی طرح ساتواں سبب انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا شرف النفس وذکاؤها وفضلها ونفتها وحمیتها، یعنی گناہ کرنے سے باز آنے کے لیے آدمی کے اندر یہ بھی ہوتا اپنا عزت نفس، میں اتنا بڑا آدمی، میں پہلی صف میں کھڑ کے نماز پڑھتا، فیملی میں ذرا اچھا آدمی، میں چیز گناہ کرا تو کیسا، آج نہیں تو کل یہ چیز باہر پڑیں گی، میں غلطی کرا، میں نہیں کرنا نا، تو گناہوں سے کون سی چیز روکتی اسے؟ عزت نفس، اس کا جو اسٹیٹس جو معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ روکتا ہے۔
تو یہ معمولی آدمی کر سکتا ہے، جو چھٹا ہوا آدمی وہ کر نہیں سکتا ہے، لیکن جو معاشرے کا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ چیز اسے مانے ہوتی ہے۔ اگر میں ہی ایسا کرا تو لوگ دوسرے کیا کریں گے؟ ارے میں قوم کا رہبر ہوں، میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، میں اگر اس طرح کا گناہ کروں تو معمولی آدمی کیا نہیں کرے گا؟ تو یہ ایک سبب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں شیخ نے بتایا، قوت العلم بسوء عاقبت المعصیہ، گناہ کرنے کے بعد گناہ کی جو اثرات ہوتے ہیں اس اثرات کو آدمی جان لیتا ہے تو پھر بھی وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے ظلمت القلب وضیقہ وغمہ، دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا رنج غم دل میں بس جاتا ہے، اور یہ قلق، ایک اضطراب ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیسے کر دیا، اب یہ گناہ کیسے اس کا چھٹکارا مجھے ملے، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، ایک ہمیشہ کی فکر اسے آ جاتی ہے۔ تو اچھا ہے کہ آدمی گناہ ہی نہ کرے تاکہ فکر میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور چیز یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی بڑی تفصیل انہوں نے بیان کی، تو پانچویں چیز ہمارے ساتھ تھی، تو اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا السبب السابع، ساتویں چیز کے بارے میں کہا قوت العلم، گناہ کی تعلق سے آدمی جانے کہ ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے جس کا انجام یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آدمی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اور کچھ باتیں یہاں شیخ نے لکھا ہے، تو السبب الثامن، آٹھویں چیز شیخ نے لکھا قصر العمل وعلمہ بسرعۃ انتقالہ، یعنی یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس سے آدمی گناہوں سے بچے، صرف نیکیاں کرتے رہے۔ گناہوں میں بھلے لذت آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ، مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت یہ ہوتا ہے۔ نویں چیز شیخ نے بیان کیا مجانبۃ الفضول، یہ بہت یہ ہے، میں ختم کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں، سنیے کہ کوئی بھی چیز، شیخ ہمیشہ اس کو لکھتے ہیں، شیخ ابن قیم ہمیشہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ کھانا اتنا کھائیں جو آپ کے لیے ضرورت ہو، زیادہ کھائیں گے تو گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ ومشربہ، کھانا پینا، کپڑے پہننا، سونا بھی حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح فرینڈشپ، وہ بھی حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ زیادہ فرینڈ بنائیں گے تب بھی گناہ میں آ جائیں گے، حد سے زیادہ کھائیں گے تب بھی گناہ میں آ جائیں گے۔ وہ کیسے آئیں گے؟ شیخ نے بڑی تفصیل بتائی۔ کھانا پینا پہننا یہ سب کیسے ہونا چاہیے؟ ایک لمٹ کے ساتھ، جتنی آپ کی ضرورت ہو، وہ ضرورت سے زیادہ ہرگز نہ ہو۔ شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ 10ویں چیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھلے آدمی کوئی چیز اگر کھا لیتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہے، کھانا اچھا ہے لیکن زہر ملا ہوا ہے، کھانا اچھا ہے زہر ملا ہوا ہے، گناہ بھی ایسے ہی، گناہ بھی ایسے ہے، کرنے میں مزہ آتا ہے، گناہ کرنے میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے، لیکن وہ گناہ ایسے ہے جس میں کیا ملا ہوا ہے؟ زہر ملا ہوا ہے، جس کا اثر آج یا کل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ تو سارے احباب سے میں کہوں گا کہ ابھی ہم رمضان، انشاءاللہ کل ہم تراویح پڑھیں گے، آج سعودی عرب میں چاند دکھ چکا ہے، وہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہمارے پاس انشاءاللہ کل چاند دکھ جائے گا۔ تو یہ ٹاپک ہم نے اسی لیے رکھا کہ ہم گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ایک نئے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں ہم جائیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے لیے ایک مبارک رمضان ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروائیں اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اسلام کے غلبے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ جل وعلا ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں صحت دے، عافیت دے، اور ہماری دولت میں اتنی برکت دے کہ ہم فقراء اور مساکین پر خرچ کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔